بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور رائٹ ود ارشد مہدی۔ آج ہم بات کریں گے بھارت سے متعلق 26 جنوری کو جس انداز میں سکھ کمیونٹی نے جس بے خوفی سے دلیری سے مودی سرکار کو للکارا اور اس کی پولیس فورس کو آگے لگایا، اس بات کو آشکار کر رہا ہے کہ سکھ اپنے ماضی کو نہیں بھولے۔ سخت سردی اور بارشوں کے باوجود 4 ماہ ہو چکے ہیں، سکھ جو ہے وہ بھارت میں سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے جو بھارت کے کسان دشمن زرعی قوانین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ سپٹمبر میں بھارتی حکومت کی جانب سے 3 زرعی قوانین جو ہے وہ نافذ کیے گئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کا گلا گھونٹ کر جو کارپوریٹ سیکٹر اور جو بڑے کاروباری افراد ہیں، تاجر ہیں، ان کو فائدہ پہنچانا۔ اس کے لیے چھوٹا جو کاشتکار ہے بھارت کا، خاص طور پر جو سکھ کمیونٹی ہے پنجاب اور ہریانہ کی، وہ سڑکوں پر نکلی تو مودی سرکار نے دارالحکومت دہلی کے جو تمام تر راستے ہیں داخلی، ان پر بیریئرز لگا دیے، کنٹینرز لگا دیے اور خاردار تاریں لگا کر تمام راستے بند کر دیے۔ جب سکھ مظاہرین وہاں پہ پہنچے، انہوں نے بیریئر ہٹا کر آگے جانے کی کوشش کی تو ان پر جو ہے آنسو گیس کے شیل برسائے گئے، ان پر آبی توپوں سے حملہ کیا گیا اور کسان رہنما جو ہیں ان کو گرفتار کر کے دہشت گردی کی دفعات ان پر لگا دی گئی۔ لیکن سکھ جو کمیونٹی ہے، جو سکھ رہنما ہے، وہ اپنے حوصلے نہیں ہارے، انہوں نے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی اور ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہا۔ خاص طور پر اس جو احتجاجی تحریک ہے، اس میں جو سکھ کمیونٹی کی خواتین ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے مردوں، بیٹوں اور جو لوگ احتجاج میں موجود ہیں ان کے حوصلے بڑھاتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ پکوان وہاں پہ لے کے آتی ہیں، اور یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہے بھارت میں۔ اور اس تحریک میں ایک جو بڑا رول ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو 1965 کی وار میں میڈم نور جہان کے جو ترانے تھے ان کا بڑا رول تھا، وہ جو پاک فوج کے جوان ہیں ان کے حوصلے بلند کرتی تھیں۔ اور ان جو سکھ کمیونٹی کا احتجاج ہے اس میں جو سکھ گلوکار ہیں ان کا بڑا رول سامنے آ رہا ہے، ان کے جو ترانے ہیں، ان کے جو سکھوں کے گانے ہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور وہ یہ تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس تحریک میں نہ صرف جو سکھ کمیونٹی بھارت کی ہے وہ پیش ہے، بلکہ جو تارکین وطن ہے بھارت کے سکھ کمیونٹی جو کینیڈا میں خاص طور پہ مقیم ہے، وہ بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور جو کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں، انہوں نے بھی جو بھارتی اقدامات ہیں ان کی شدید مخالفت کی ہے، اور انہوں نے جو سکھوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف بھی اپنی آواز بلند کی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت اگر دنیا بھر میں سکھ کمیونٹی باہر کسی ملک میں موجود ہے تو وہ کینیڈا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہاں سے وہ جو تحریک ہے خالصتان کی اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی فنڈنگ بھی وہاں سے ہو رہی ہے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے اب ایک محاذ آرائی جو ہے وہ بھارت میں شروع ہو چکی ہے۔ اگر خالصتان تحریک کی بات کریں تو 1984 میں اندرا گاندھی جو پرائم منسٹر تھی بھارت کی، اس نے سکھوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان پہ حملہ کیا، گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، اور سکھوں کی جو خواتین ہیں ان پر جو بھارتی فوجیں ہیں وہ چڑھ دوڑی، مردوں پر فوجیں چڑھ دوڑی اور خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ بے پناہ جو سکھ ہیں ان کو 1984 میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ خالصتان تحریک جو ہے وہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ان پر جو ظلم و ستم کی داستان ہے وہ جاری رہی بھارت میں۔ لیکن مودی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وزیر اعظم اندرا گاندھی ہے اس کو جو سکھ اس کے محافظ تھے انہوں نے ہی قتل کیا تھا، اور اس کے بعد جو خالصتان کی تحریک عروج پکڑ گئی تھی، ہندو اور جو سکھ ہیں ان کے جو آپس میں جھگڑے شروع ہوئے تھے اور ہندوؤں نے قتل عام کیا تھا سکھوں کا۔ لیکن آج جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے جتنی 1984 میں تھی۔ آج وہ اس طرح سے بے بس نہیں ہے جس طرح سے اس وقت 1984 میں تھے۔ آج وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہیں، پہلے سے زیادہ مالدار ہیں،
اور مودی جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ ہندوتوا کی جو اس کی سوچ ہے اس کی وجہ سے اس بات پہ اٹل ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے سکھوں کو جو ہے اس وقت روندنا ہے، لیکن سکھ کمیونٹی بھی اس وقت پورے طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور خالصتان تحریک اس وقت دوبارہ جنم لیتی ہوئی ہندوستان میں دکھائی دے رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب جو تحریک 1984 میں شروع ہوئی تھی اس کو عملی جامہ جو ہے اب انڈیا کے سکھ پہنائیں گے، اور انڈیا کے اندر خالصتان جو ہے اب بننے جا رہا ہے۔ سکھ کمیونٹی کو دوسری طرف اگر دیکھا جائے، پاکستان سے کمپیریزن کیا جائے تو سکھ جو ہے وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری حکومت کے اقدامات ہیں، جس طرح سے کرتارپور راہداری کو تعمیر کیا گیا، ننکانہ صاحب میں یہاں پہ سکھ جو ہے وہ اپنی عبادات کرتے ہیں، بھارت سے بھی سکھ یہاں پہ آتے ہیں، پوری دنیا سے سکھ یہاں پہ آتے ہیں۔ دربار صاحب جو گردوارہ ہے وہاں پہ سکھوں کی بڑی تعداد پاکستان میں آتی ہے، تو پاکستان جو حکومت ہے اس کا رویہ بالکل الٹ ہے اس طرح جو مودی کی حکومت کا رویہ ہے۔ یہاں پہ حکومت ان کے لیے بہترین انتظامات کرتی ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آیا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اقلیتی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کے ساتھ جو پاکستانی حکومت کا رویہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن بھارت اس وقت بے نقاب ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ بھارت جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے اس نے شروع رکھا ہوا ہے۔ مودی نے جس طرح سے 2002 میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اب بھی وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ جب دل کرتا ہے ہندوؤں کا، بی جے پی کے اور آر ایس ایس کے گنڈوں کا وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اور اس وقت جو سکھ کمیونٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم کی داستانیں شروع کر دی گئی ہیں۔ لیکن جو سکھ رہنما ہیں، جو سکھ جو وہاں پہ کمیونٹی کی بڑی تعداد ہے، ان کے حوصلے بھی جو بہت بلند ہیں، اور اس وقت بھارت جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور سکھوں کے آگے اس کو ہار ماننی پڑے گی۔